أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کرام کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اسی سلسلے میں آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن سوائے قلب سلیم کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ آپ کی اولاد کام آئے گی نہ آپ کا مال دولت. جو کچھ آپ کے ساتھ قیامت تک ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے وہ آپ کے اعمال اور جو آپ نے اس دنیا میں انجام دیا ہے وہی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے علاوہ باقی تمام رشتے جو ہے یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. تو قلب سلیم اگر نہ ہو، کیونکہ جس طرح انسان کے بدن کے لیے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اسی طرح روح انسان کے لیے بھی مختلف بیماریاں ہیں. بدن کی بیماریاں آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سخت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے ہمارے مرنے تک یہ بیماری ہمارے ساتھ لاحق ہے، لیکن اس کے بعد تو انشاءاللہ آزاد ہوں گے اس دنیاوی تکالیف سے، دنیاوی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے. لیکن جو روحی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. وہ اگر خدا نخواستہ ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہو اور بغیر توبہ کے اگر ہم اس دنیا میں پہنچ جائے تو وہ بیماری آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو لہٰذا روحی بیماری یا قلبی بیماری جو ہے وہ خطرناک بیماری ہے. ان میں سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں، کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. انسان کے لیے تکبر ہے، غرور ہے، عجب ہے، یہ بیماری ہے. حسد ہے، کسی کے اوپر اگر ہم بہتان لگاتے ہیں، کسی کے اوپر اگر ہم تہمت لگاتے ہیں، کسی کو اگر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تو وہ ہمیں حسد ہو جاتا ہے. یہ چیزیں انسان کی قلبی بیماریاں ہیں، اور یہ قلبی بیماریاں بہت ہی خطرناک ہیں، اور جو ظاہر بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن اندر سے انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ الحسد یذیب الجسد. حسد جو ہے انسان کے جسم کو اس طرح ذوب کر دیتا ہے اور اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے اور ہمارے لیے ان بیماریوں سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے کی ضرورت. اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، قلب انسان یا روح انسان. روح بھی اسی کو کہتے ہیں، قلب بھی کہتے ہیں، اسی کو نفس بھی کہتے ہیں. اور آپ کے لیے قسم خوردہ دشمن ہے جو شیطان ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے قسم کھا کر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ خدا کے ساتھ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. خدا کی قسم، یعنی آپ کی تیری عزت و جلالت کی قسم میں تمام لوگوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہی فرمایا کہ اگر تم جس کو یا جن لوگوں کو تم اگر اپنے اس میں فریب میں لے جا سکتا ہے لے جا، لیکن میرے نیک بندے جو ہے تمہارے فریب میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن آپ اور ہمارے لیے خطرات بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہے یا ہمارا جو ایمان ہے اتنا پختہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے ان چیزوں کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ قسم خوردہ جو دشمن ہے اس کے فریب میں آنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان بیماریوں کو ہم سمجھیں. پہلے ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم میں یہ بیماری موجود ہے. باقی 52-54 ممالک سے زیادہ مسلمان آج تک کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی، مذمت نہیں کی اسرائیل کی، بلکہ وہ اسرائیل کے لیے فیول دیتے رہے، اس کے لیے مدد کرتے رہے مسلمانوں کے، اور ہمیں کہتے ہیں کافر. اور آج پوری ملت اسلامیہ اس بات کے منتظر ہے کہ یہ کافر لوگ یعنی شیعہ لوگ ان کے لیے مسجد الاقصی آزاد کر کے دے دے. جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہا کرتے ہیں، باقی سب کو، تمام لوگوں کو جو کافر سمجھتے ہیں، کہاں ہے ان کا اسلام؟ یہ الحمدللہ یہ مکتب تشیع ہے، یہ مکتب حسینی ہے، اور مکتب حسینی کے پیروکار آج پوری یعنی جو دشمن اسلام ہے ان کے ساتھ نبرد آزما ہے. آپ دیکھیں یمن میں کون لوگ ہیں؟ یہی حوثی
جبکہ مسلمان لوگ ان کو باغی سمجھتے ہیں، باغی گروہ، لیکن انہوں نے امریکہ کے ناک میں دم کر رکھا ہے، جن کے پیروں میں جوتے نہیں، عجیب ہے، پہننے کے لیے جوتے نہیں، انہوں نے امریکہ کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ دوسرا گھر جو خدا کا ہے وہ بیت المقدس ہے، جس کو حضرت سلیمان پیغمبر نے تعمیر کرا ہے۔ تیسرا گھر خدا کا، تیسرا گھر خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا ہے۔ چوتھا گھر کیا ہے؟ چوتھا گھر انسانوں کا دل ہے، جو خدا کا گھر ہے۔ اسے کس نے بنایا؟ روایت میں ملتا ہے اسے خود خدا نے بنایا۔ قلب انسان یہ خدا کا گھر ہے، اس لیے ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت اس بچے کا بدن کا سب سے پہلا کون سا عضو جو ہے وجود میں آتا ہے، بننے لگتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قلب انسان، جو سب سے پہلے بننا شروع ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بناتا ہے۔ یہ روایات ہے۔ تو قلب انسان کو جو شخص اگر دکھانا چاہے تو دیکھ لینا، سوچ لینا کہ میں کس کو دکھا رہا ہوں۔ کسی مومن کو اگر کوئی ضرر پہنچانا چاہے یا کسی مومن کے لیے اگر کوئی حسد کرنا چاہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ اور ہمارے لیے جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکر خود کریں، آپ میری فکر نہ کریں۔ یہ تو رسول خدا تھے جن کے لیے جو اتنا یعنی امت کے لیے دلسوز تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا، یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، آپ ان کی خاطر اتنا زیادہ آپ فکر مند نہ ہو، اپنے جان نہ دے دیں ان کی خاطر، لیکن جن کو خدا تعالیٰ چاہے انہیں ہدایت دیتا ہے اور جن کو خدا چاہتا ہے ہدایت نہ دے، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا مشکلات میں، سختیوں میں آپ نہ ڈالیں۔ آپ اور ہمارے لیے کیا ہے، ہم ہر ایک اپنی اپنی فکر کریں کہ میں کس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، کس طرح میں لوگوں کا حق کھا رہا ہوں، کس طرح میں لوگوں کے حقوق کا یعنی پامال کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کو آپ اور ہمیں دیکھنا ہوگا۔ کس طرح ہم گھر میں افراد یعنی اپنے یعنی بال بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ، کس طرح ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، ان تمام اعمال کی طرف آپ اور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہی صرف حسد کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہیں تشریف فرما تھے، اس وقت آپ کے نزدیک 6 افراد آپ کے پاس آئے۔ 3 لوگ بہت ہی خوبصورت نورانی شکل کے مالک، اور 3 جو ہے بہت ہی کراہت والی شکل کے مالک ہیں۔ جو نورانی تھے آپ کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور جو غیر نورانی تھے وہ آپ کے بائیں طرف۔ آپ نے ان میں سے ایک سے پوچھا، من انت؟ اس نے کہا، انا العقل، میں عقل ہوں۔ وَأَيْنَ مَقَامُكَ؟ تمہارا مقام کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں آدم کے دماغ میں بیٹھتا ہوں۔ دوسرے سے کہا، تم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں شفقت ہوں، مہربانی ہوں، عطوفت ہوں۔ تمہارا مقام؟ تو میں دل، انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ تیسرے سے کہا تو انہوں نے کہا، میں شرم و حیا ہوں۔ تمہارا مکان؟ تو انہوں نے کہا، میں انسان کے آنکھوں میں رہتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بائیں طرف انہوں نے رخ کر کے ایک سے پوچھا، تم کون ہے؟ تو اس وقت ایک سے جب آپ نے پوچھا کہ تم کون ہے تو انہوں نے کہا، میں تکبر ہوں، غرور، عجب۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ میں انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا، دماغ میں تو عقل رہتی ہے۔ تو کہا، جب میں داخل ہوتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جب میں یعنی تکبر، جب میں داخل ہوتا ہوں تو عقل جو ہے انسان کے ذہن سے وہ چلی جاتی ہے۔ اچھا، پھر دوسرے سے کہا، تم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں حسد ہوں، حسد ہوں۔ تمہارا مقام؟ کہتے ہیں، میں انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا، تو دل میں تو شفقت و محبت اور پیار وہ اس کا مقام ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب میں داخل ہوتا ہوں تو یہ شفقت، محبت، پیار یہ سب نکل جاتے ہیں۔ تیسرے سے کہا، تم کون ہو؟ تیسرے سے جب آپ نے کہا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں طمع ہوں، لالچ ہوں۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ میں انسان کی آنکھوں میں رہتا ہوں۔ کہا، آنسوں میں تو شرم و حیا رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب میں داخل ہوتا ہوں تو یہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، آپ کے لیے، ہمارے لیے، آپ اور ہم ہر کوئی اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھے۔ جب تک خود سازی نہ ہو
تب تک معاشرہ سازی ممکن نہیں. معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے. آپ کا معاشرہ تمام افراد سے مل کر بنتا ہے. اور جب تک افراد جو ہے اپنے خود سازی نہ کرے، آپ اور ہم اپنے آپ پر جو ہے نا اپنا علاج خود نہ کرے، کوئی دوسرا اگر آپ کا علاج نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو یہ حسد جو ہے واقعا بہت خطرناک ہے. الحسد یذیب الجسد، اسی لیے کہا کہ یہ حسد جو ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے. اور جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے. لہذا قلب سلیم کے لیے آپ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العقل ولادہ والعلم افادہ ومجالسۃ العلماء زیادہ. آپ کے لیے اور ہمارے لیے اصول دیتے ہیں اہل بیت اطہار ائمہ طاہرین علیہ السلام زندگی گزارنے کے اصول دیتے ہیں. ان میں سے فرماتے ہیں العقل ولادہ، عقل جو ہے انسان کے لیے ولادت ہے. یہی عقل ہے جس کی بنا پر آپ اور ہم پر جو ہے نا حکم صادر ہوتا ہے. جتنا زیادہ عقل مند ہوگا اتنا زیادہ آپ اور ہم سے سوال جواب ہوگا، کیونکہ عقل جیسی نعمت جو ہے وہ اور ممکن نہیں. اس کے بعد فرمایا والعلم افادہ، اگر آپ کے پاس علم ہو، عقل کے ساتھ علم بھی ہونا ضروری ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ مجالسۃ العلماء زیادہ، جاننے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کے فضائل میں، یہ آپ کے نعمات میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور ایسے لوگ جن کو دیکھ کر، جن کے سامنے بیٹھ کر آپ اور ہمیں خدا یاد آئے، آپ اور ہمیں ائمہ طاہرین یاد آئے، ایسے افراد ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، اور ان کے ساتھ رہن سہن بھی عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ جو دروس دیتے ہیں، جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ان کی ایک نصیحت جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے، تو اگر آپ اور ہم وہ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں تو یہی آپ کے آخرت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. آج دنیا میں آپ دیکھیں واقعا کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کتنی مظلومیت ہے مکتب تشیع کی. یہ تو خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ہماری محبت اگر تم اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو تو مختلف مشکلات کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. جب میثم تمار جیسے عظیم صحابیوں کو، امیر المومنین کے، ان سے جب آپ نے یہی فرمایا تھا کہ تمار کسے کہتے ہیں، یعنی یہ جو کھجور بیچنے والا، آپ کی کھجور کی دکان تھی، تو اس پر امیر المومنین کبھی کبھی جا کے وہاں پر تشریف رکھتے تھے، یا عمار جو ہے کہیں میثم تمار ادھر ادھر چلے جائے تو آپ اس کی جگہ پر بیٹھ کر بیچا کرتے تھے. تو آپ سے انہوں نے، امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ عمار، میری محبت میں تمہیں فلان درخت کی جو ہے نا ٹہنیوں پر جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا. تو انہوں نے کہا میرا ایمان اس وقت باقی رہے گا، اندازہ کریں. انہوں نے کہا تو وہ میری محبت میں تمہیں ایسی سزا جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا. حضرت میثم تمار اس کھجور کے درخت کو پانی دیتا رہا کہ میرے مولا نے جو کہا ہے کہ اس درخت پر جو ہے مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. تو کتنی خوشی سے امیر المومنین کی محبت کو پرسوں بھی عرض ہوا کہ محبت اہل بیت انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہر جگہ کام آئے گی. ہمارے عاقبت بخیری کے لیے یہ محبت اہل بیت انشاءاللہ اس جیسی احمد جو ہے آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. انہی محبت میں آج جو پاڑ چنار میں آپ دیکھیں، یہ صرف پہلا واقعہ نہیں بلکہ جو زائرین ہیں بیچارے، جن کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد، تقی، نقی ہو، ان کو چن چن کے شہید کیا فائر کھولا. کیوں کہتے کہ یہ نام سے پتہ چلتا کہ یہ شیعہ. اور کل جو جتنے شہید ہوئے تقریباً 30-35 موقع پر شہید ہوئے، اور ابھی 130 سے زیادہ شہادت کی خبر ہے، 130 سے زیادہ شہید ہوئے. اب یہ کوئی سانحہ نہیں، یا یہ کوئی صرف دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی ہو تو کوئی شخص باہر سے کہیں سے وہ آ کر یا چھپ کر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے. یہاں تو سارے لوگ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، سارے محلہ والے. آپ میڈیا آزاد ہے نا، اس پر ویڈیو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان لاشوں پہ پتھر مار رہے ہیں. اندازہ کریں
جو لاشیں وہاں گرے وہاں پر پتھر برسا رہے، وہاں کے سارے لوگ، اس شہر کے، اس گاؤں کے لوگ جو ہے ہر کوئی ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی وہابیت ہے، یہ جو ناصبی جو اولاد ہے یہی لوگ ہیں، جو یزیدی لوگ ہیں وہی لوگ ہیں، جو کچھ پہلے انہوں نے یہی نعرہ بلند کیا تھا کہ شہادت حسین مرد آباد، امیر یزید زندہ باد، یہی پشاور میں یہی نعرہ بلند کیا۔ یہ سب کے سب کیا کیونکہ یہ اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، دشمنی اہل بیت میں جو ہے یہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں، اور اس میں حکومت بھی ملوث ہو، کیونکہ جو لوگ کانوائی کا تو مطلب یہی کہ یعنی آگے بھی فوج ہے، پیچھے بھی فوج ہے، درمیان میں بھی فوج جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی زخمی بھی نہیں۔ جن کی حفاظت کے لیے جو محافظ تھے ان کے اوپر تو کوئی حملہ نہیں، اور جن کی حفاظت ضروری تھی ان کے اوپر جو ہے وہ فائر کھول رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ حکومت کی طرف، نہ صوبائی حکومت کی طرف سے، نہ مرکزی حکومت کی طرف کوئی مذمت کے کوئی بیان تک نہیں آئے۔ آپ اندازہ کریں، کم سے کم کوئی مذمت کا کوئی بیان تو آئے، یہ بھی نہیں۔ بس اس کا مطلب کیا؟ اس سے آپ اور ہمیں یعنی جو نتیجہ ملتا ہے، آپ اور ہمارا کوئی مخلص نہیں، مکتب تشیع کا، شیعیت کا کوئی بھی مخلص نہیں، اہل سنت ہو یا کوئی اور۔ اگر مخلص ہوتا تو کم سے کم یہ اہل سنت والوں کی طرف کوئی مذمتی بیان تو آ جائے کہ مثلا شیعوں کے اوپر اس طرح۔ آج آپ اور ہم مکتب تشیع جو ہے یعنی وہابیت کو، سنیت کو بچانے کے لیے فلسطین میں برسر پیکار ہے، اور ان کے مقابلے میں یہاں پر ایک مذمتی بیان بھی نہیں آ رہا۔ تو اس سے آپ اور ہمیں صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکومت کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، صوبائی حکومت کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ایسے مواقع پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مکتب تشیع جو ہے وہ فرداً وحیدہ ہے، آپ کا کوئی سہارا نہیں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہمیں خود اپنی حفاظت کا خود بندوبست کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں ہم پروردگارہ ان تمام شہداء کو، خصوصاً شہداء پاڑ چنار کو، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔